اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور جڑنے کو اور سننے اور سنانے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر جو پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے انہیں ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور عمل کرنے کی اللہ سے ہدایت اور توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیتوں کے اندر اپنے بندوں کی نصیحت کے لیے یہ بات ذکر فرمائی کہ انسان کو ہمیشہ آخرت کی بے پناہ نعمتوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ دنیا چاہے جتنی مل جائے، دنیا کی نعمتیں چاہے جتنی حاصل ہو جائیں، دنیا کی دولت کے انبار کیوں نہ لگ جائیں ہمارے پاس، لیکن ہمیں ہر حال میں آخرت کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا اور مختلف حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا تھا اور ایسی انتظامی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ مصر کے بادشاہ نے پوری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی اور پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر تخت سلطنت پر بٹھا دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوشخبری سنا دی کہ آخرت کی جو نعمتیں اور اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ الگ سے تیار کر رکھا ہے، اور وہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی دولت اور حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی عزت و ذلت، عزت اور دولت کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آخرت کی نعمتوں اور اجر و ثواب اور وہاں پر ملنے والے اللہ کی جانب سے نعمتوں کے اوپر نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ آخرت ہی کے لیے بنایا۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی آخرت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، مال دولت، گھر، بلڈنگ، بنگلے، کاریں وغیرہ، عزت شہرت، سب کچھ جو کچھ مل رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے یہ۔ ہمارا مقصد تو صرف آخرت میں کامیابی ہے، جنت میں داخلہ میرا اور آپ کا یقینی ہو جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور ہمیں نگاہ کے سامنے وہی ہونا چاہیے۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، تلاوت کریں، حج عمرہ کریں یا جو کچھ بھی نیک عمل کریں، اس کا مقصد میرا اور آپ کا یہی ہے کہ اللہ کی ذات راضی اور خوش ہو جائے اور پھر مجھے اور آپ کو جنت میں داخلہ مل جائے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہ مقصد کب حاصل ہوتا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت گزاری والی زندگی ہم گزاریں گے، تب جا کر کے ہمیں یہ مقصد ملے گا۔ دنیا میں کچھ حالات آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ، تو ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، شکوہ اور شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں ماؤں بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، ناظرین اور سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہیں، کسی بھی موقع پر بے صبر پن کا ہم لوگ مظاہرہ نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کتنی سخت آزمائشوں سے گزارے گئے، پورے کے پورے انبیاء کو دیکھ لیجیے آپ۔ سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اللہ کے راستے میں مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی ایذائیں پہنچائی گئی، مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ سید الاولین والآخرین، محبوب کبریا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دنیا میں ستائے گئے،
کیوں؟ یہی بتانے کے لیے کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی حالات آتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتے، نہ یہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ یہاں کے آزمائش اور مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ، کچھ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد۔ بس بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیں، حالات موافق ہوں تو شکر کریں، حالات ناموافق ہوں تو صبر کریں، صبر کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے وقت کے لوگوں کو اور امتیوں کو یہی پیغام دیا کہ صبر کا دامن نہ چھوڑو، اور صبر جب تک کرتے رہو گے اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ شامل حال رہے۔ مصر کے بادشاہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تو مشہور ہے، جانتے ہیں آپ سب لوگ، اتنا حسین و جمیل اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تھا کہ بادشاہ کی بیوی آپ کے اوپر فدا ہو گئی اور گناہ کی دعوت دینے لگی، اور کہنے لگی بادشاہ کی بیوی ہے، وہ کون اس کو منع کر سکتا ہے، اور کون سی چیز اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنا ڈھانک جما کر اور اپنے شوہر اور اپنی بادشاہت اور اپنی سلطنت اور حکومت کی دھاگ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جمانا چاہا اور گناہ کی دعوت دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، رکے رہے اور گناہ کرنے سے باز آ گئے، اور منع کر دیا کہ نہیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ عزیز مصر کی بیوی نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کو بھیجا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر بھی صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑے، اس وقت بھی انہوں نے صبر کیا، ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر دیا۔ اگر وہاں ہر دھرمی کرتے یا کوئی اور کام کرتے تو یا تو گناہ میں مبتلا ہو جاتے نعوذ باللہ، یا پھر بادشاہ کا عتاب ان کے اوپر ہوتا، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تقوی کی زندگی کو آپ نے چھوڑا نہیں، ہر حال میں اللہ کا ڈر اختیار کیا، ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو خوشی خوشی برداشت کیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جیل خانے سے نکال کر مصر کے شاہی تخت پر بٹھا دیا، پورے مصر کے بادشاہ بن گیا، بادشاہ کے معتمد علیہ ہر چیز حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی عزت سے نوازا اور آخرت کے اندر بھی اجر عظیم کی بشارت دی۔ اس لیے ماؤں بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ بس دنیا کے اندر میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی قانون مجھے اور آپ کو یا کسی مرد اور عورت کو گناہ کرنے سے نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے ڈر کے۔ اللہ کا ڈر اگر میرے اور آپ کے دل میں آ گیا، تقوی میرے اور آپ کے دل میں آ گیا، خوف خدا میرے اور آپ کے دل میں اگر آ گیا تو ہم لوگ گناہوں سے بہت آسانی سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر میرا اور آپ کا دل تقوی سے خالی ہے، خوف خدا اور ڈر سے خالی ہے، تو پھر ہم دندناتے پھریں گے، گناہوں پر گناہ کر دیں گے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں۔ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آج جیل جائیں گے، کل نکلیں گے پھر گناہ کریں گے، پرسوں جائیں گے جیل، پھر نکلیں گے پھر گناہ کریں گے۔ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قانون انسان کو دنیا میں گناہوں سے روکنے والا نہیں ہے سوائے تقوی اللہ کے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا روزے کا۔ اگر تقوی میرے اور آپ کے دل میں روزوں کے ذریعے آ گیا تو غور کیجئے اور سوچئے اور فکر کیجئے کہ ہم لوگ گناہوں سے بہت آسانی سے بچ جائیں۔ اب دیکھیے رمضان میں تقوی کتنا اچھا پیدا ہو جاتا ہے ہمارے دلوں میں۔
چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، ابھی ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، 9 سال کے ہوتے ہیں، 7 سال کے ہوتے ہیں، لیکن ضد کرتے ہیں ماں کے سامنے کہ اب روزہ رکھتے، ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ابھی تمہارے اوپر روزہ فرض نہیں ہوا، ابھی تمہاری عمر نہیں ہوئی، 1-2 سال اور رک جاؤ، لیکن بچے ضد کر کے رہتے ہیں۔ اور کئی ایسے بچوں کو گزشتہ سال میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جا کر کے ان کو انعام دیا، ان کو میں نے پھول پلایا ان کی ہمت افزائی کے لیے، کئی بچوں کو جن کی عمر بھی نہیں ہے بھی روزہ رکھنے کی لیکن پھر بھی رکھتے ہیں۔ تو اب آپ تقوی کا اندازہ لگائیے کہ وہ بچے اگر کھانا چاہے تو ان کو کون روک سکتا ہے، پانی پی لینا چاہے تو کون روک سکتا ہے ان کو، لیکن پھر بھی ان بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی اور اللہ کا ڈر اتنا آ جاتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے گلاس قریب بھی کرتے ہیں تو ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں تو روزہ ہوں، میں نہیں پیوں گا پانی، رک جاتے۔ یہ عالم ہے دیکھیے تقوی کا روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اور بندیوں کے دل میں یہی تقوی آ جائے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تقوی اور خوف خدا آ گیا تھا کہ بادشاہ کی بیوی گناہ کرنے پر بلا رہی ہے اور دعوت دے رہی ہے اور سارے کے سارے راستے بالکل صاف ہے گناہ کرنے کے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو بادشاہ کی بیوی کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی تھی، اور سب کچھ راستے گناہ کے کھلے ہوئے تھے، باوجود اس کے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہ کہا اور گناہ سے رک گئے۔ اب گناہ سے رکنے پر جتنی مصیبتیں اور اذیتیں اور تکلیفیں آئیں، ہر تکلیف کو خوشی خوشی برداشت کر لیا۔ آج ضرورت ہے ماؤں بہنوں کہ ہم لوگ بھی اگر کوئی گناہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس گناہ کے آتے ہی اپنے دل اپنے زبان سے ہم کہیں انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میرا دل کہے انی اخاف اللہ، آپ کا دل کہے، آپ کی زبان کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر بس یہ اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو انسان گناہوں سے بہت آسانی سے بچ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تقوی سے مزین کرنے والے، ہمیں اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے۔ جہنم اور جہنم کی جو سزائیں ہیں، جو قسم قسم کے عذابات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا، ہمیں اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ بعض مشرکین عرب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بہت سی قوموں پر عذاب آ چکا ہے، تمہارے اوپر بھی عذاب بھیجنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ رب اپنے فضل و کرم سے گناہوں پر فوری گرفت اور پکڑ نہیں فرماتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو بندہ نفسانی بہکاوے میں آ کر گناہ کر لیا ہوگا، توبہ کر لے گا، شام کو سونے سے پہلے توبہ کر لے گا، دوپہر کو کر لے گا، عصر کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد توبہ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ عفو درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرماتے رہتے ہیں، لیکن ماؤں بہنوں یاد رکھیے جب ظلم و ستم اور کفر و معصیت اور گناہ اور نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، خوف خدا میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے یہی پیغام ہم کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب تم کو دبوچ لے گا۔ اسی طرح 13ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی اور یہ اہم تعلیم ہم کو دی گئی کہ جب بھی نیک عمل کرو تو اس کے بعد دعا کا اہتمام بھی کیا کرو۔
نیک عمل کرو، دعا کرو اس کے بعد کہ اللہ آپ اس نیک عمل کو قبول کر لیجئے۔ روزہ رکھ لیے، روزہ شام میں کھول لیے، اس وقت اللہ سے دعا کیجیے۔ افطار بھی کرتے ہیں ہم لوگ، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ افطار کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد یہ بول لیجیے فتقبل منی، اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجیے، میں نے روزہ رکھا ہے، نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھی، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ قرآن کی تلاوت کریں تو اس کے بعد پھر دعا کر لیجیے کہ اللہ مجھے جتنا آتا، جیسے آتا، میں نے قرآن کی تلاوت کی، آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ ہر نیک عمل کے بعد ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پیغام ہم کو دیا ہے قرآن مجید نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا بیت اللہ کے بنانے کا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکمل اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اور گھر پورا تعمیر کرنے کے بعد دعا فرمائی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ کا حکم تھا گھر تعمیر کرنے کے لیے، میں نے گھر تعمیر کر دیا، لہذا آپ اس عمل کو قبول کر لیجیے۔ اس گھر کو بنانے کی ہدایت اور توفیق اور ہمت اور طاقت بھی آپ نے دی ہے، اور آپ نے یہ عمل مجھ سے کروایا، لہذا اس عمل کو قبول بھی آپ کر لیجیے۔ دیکھیے اعمال کی قبولیت بہت ضروری ہے، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جیسے ہمیں روزے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم لوگ نہیں کر سکے، جو کچھ بھی ٹوٹا پھوٹا ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم چاہے لاکھ اعمال کر لیں اس سے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے اگر وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے۔ اس لیے ہر عمل کے بعد اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کی دعا اور درخواست کرتے رہنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ 1 روپیہ صدقہ کرو، اللہ نے اتنی ہی طاقت دی ہے، اس کے بعد دعا کر لو کہ اللہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق اتنا کام کیا، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ بس اللہ کے نزدیک، اور یہ بھی یاد رکھیے ماؤں بہنوں، اللہ کے پاس جو ہے وہ کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے پاس مقدار اور تعداد نہیں دیکھی جاتی ہے کہ بندہ کتنے لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا، یہ نہیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے خرچ کیا ہے، کیفیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، کوالٹی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، کمیت اور تعداد نہیں بلکہ کیفیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندہ کس احساس کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ یہ خرچ کیا ہے۔ بھلے 1 روپیہ خرچ کیا ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ کے ڈر کے ساتھ کیا، ثواب کی امید کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد قبولیت کی دعا مانگ لیا، تو اللہ تعالیٰ اسی 1 روپیے کے صدقے کو قبول فرما کر میرے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرما سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، لوگوں کی زبان پر اپنی واہ واہ سننے کے لیے کہ وہ ہم فلاں صاحب بڑے مالدار ہیں، بھائی بڑے سخی ہیں، بڑے داتا ہیں، حاتم تائی وقت کے حاتم تائی ہے وہ، یہ سننے کے لیے لوگ مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ اربوں کھربوں کی دولت خرچ کر لے، ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لیں، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہارے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک کوئی قبولیت ملنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو آج کا پیغام کے طور پر یہ یاد رکھیے کہ انسان کو ہمیشہ آخرت کی نعمتوں پر نظر رکھنا چاہیے، دنیا کی نعمتوں اور لذتوں پر نگاہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں صبر اور تقوی والی زندگی گزارنا چاہیے، کبھی بھی بے صبر پن کا مظاہرہ اور ڈھٹائی کے ساتھ گناہ کرنے والی عادت نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ تقوی اللہ اور خوف خدا دل میں لے کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہر نیک عمل کے بعد
اللہ تعالیٰ سے اس عمل کی قبولیت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو، ہماری سن رہی ماؤں بہنوں کو اور روشنی ٹی وی چینل کے ذریعے جتنے لوگ ہماری اس بات کو سن رہے ہیں، اللہ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہمارے جو کچھ بھی رمضان کے قیمتی اوقات میں معمولی سے اعمال ہو رہے ہیں، رمضان ہو، روزے ہو، تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ خیرات ہو، اللہ تعالی ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما کر ہماری بخشش اور نجات کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔